ہمیشہ پچھلے کئی سالوں سے عوام اور علماء میں نفرت ڈالی اور افواج اور عوام میں نفرت ڈالی. آپ یہ پچھلے 5-7 سال دیکھیں، ہر دوسرا بندہ علماء سے بھی ناراض ہے، علماء کو برا بھلا کہتا ہے. ہر دوسرا آدمی افواج جرنل سے بھی خائف ہے، برا بھلا کہتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ کس نے دیا ہے؟ یہ کافروں نے مائنڈ سیٹ دیا ہے، غداروں نے، خراب کرنے والے لوگوں نے. یاد رکھو، یہ عالم علماء کی صف اور یہ مجاہد جرنل اگر آپ کے پاس نہ ہو تو فلسطین سے بھی برا حال ہوگا. فلسطین کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں رہی اور باقی اسلامی ملکوں کے پاس بھی یہ دو چیزیں نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کرنل قذافی نے معراج طیارے خریدے خربوں ڈالر کے، لیکن آگے اس کے پاس جرنل نہیں تھے، فوج نہیں تھی، انجینئر نہیں تھے جو انہیں چلا سکے، انہیں اڑا سکے. اور کھڑے کھڑے گل گئے. کئی سال بعد ہمارے پاکستانی جنرل کا دورہ ہوا، اس نے کہا کرنل صاحب گل گئے. کہا جی ہمارے چلانے اتنے خربہ کباڑ کے حساب سے وہ معراج طیارے پاکستانی جرنل لے کر آئے، پالش پولش کیا، اڑا دیے. اب ان کے بعد ڈرون نہیں تھے، ادھر افغانستان کے ذریعے ڈرون بنا لیے. آپ کے پاس زرخیز علماء ہیں. دنیا بھر میں تبلیغ پاکستانی سب سے زیادہ کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں جہاد پاکستانی سب سے زیادہ کر رہے ہیں. اب صرف یہ ان کے لیے جنگ ہوگی، ہمارے لیے جہاد ہے. ان کے لیے وہ سندور جو عورتیں نہیں لگاتی، یہ نام رکھا تھا سندور. ہمارا بنیان مرصوص مضبوط دیوار جس میں اللہ کہہ رہا ہے، قرآن سے نام رکھا بنیان مرصوص کا. آپ نام ایک دفعہ لے لیں 1000 نیکیوں کا ثواب. اب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن کے ایک حرف پڑھنے کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 10. یہ تو پتہ ہے. بنیان مرصوص کے حرف گن لینا، 10 سے جب تقسیم کر لینا، صرف بنیان مرصوص مومن کوئی کہتا ہے 1000 نیکیوں کا ثواب. اور جب شروع ہوا کام تو نبی کی سنت فجر پڑھ کے. ابھی بہت کچھ ادھر سے وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ادھر سے اٹھیں گے پوری دنیا پہ حکمرانی کریں گے. عرب لمبے ہو گئے، لمبے، لیکن شرط یہ ہے کیونکہ ٹائم اب ختم ہو گیا. اتحاد، اس جنگ میں ہمارا اتحاد بہت کام کیا. اتحاد غزوہ بدر میں تھا، اللہ کی مدد آئی. غزوہ احد میں نہیں تھا، 71 صحابہ شہید ہوئے، امیر حمزہ بھی. اتحاد اور اتحاد کے ساتھ غداروں کی نشاندہی. اور دوسرا جدید سے جدید اسلحہ، فوجی تیاری. فوجی ورزش کرتے رہیں، محلوں میں نہ بٹھائیں، اے سیوں میں نہ بٹھائیں، روز ورزش کرائیں، لڑاتے رہیں، گرم تازہ رکھیں. یہ گانے والے راگ راگتے رہتے ہیں تو گلا سیٹ رہتا ہے، ورنہ بیکار. فوجی اسلحے چلاتے رہو اور جدید سے جدید اسلحہ. یہ برطانوی جب ہندوستان میں آئے تھے جدید توپیں تھی اور یہاں سارے لوگوں کو انہوں نے محکوم بنا لیا. آج جس کے پاس جدید اسلحہ ہوگا وہ طاقتور ہے. یہاں تک ایک ڈیفنس سسٹم کہ اسلحہ پھینکو تو آگے. اب اسرائیل کے پاس ہے، سارے عرب ساری دنیا اسلحہ پھینکتی رہے، وہ راستے میں جام کر دیتے ہیں. فینش آگے، اسلحے میں آگے ترقی کرو اور فوجی تیاریاں گرم گرم رہا کرو. اکثر ٹریننگ چلتی رہنی چاہیے، آرام پرستی نہیں. اور تیسری بات ختم کرتا ہوں. تیسری بات، جب تیاری فوج کی ہو جائے، اسلحہ بھی ہو جائے، مجھے کہنا پڑتا ہے بیٹے 2 منٹ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. آخری بات دعا اور ذکر. جب آپ پوری تیاری کر لیں، آپ کے پاس اسلحہ پورا ہو، اتحاد ہو، پھر بات دعا کی، اللہ کی مدد کی، پھر یقیناً مدد کرے گا. اللہ ہم سب کو